کرتا, پیار کے ساتھ سمجھایا کر. اس نے کہا چلو تو مجھے طریقہ بتا, میں اس طریقے پر سمجھاؤں گا. استادوں نے کہا یہ لفظ قل یا ایھا الکافرون, اس کا میں ترجمہ کیا کروں؟ اے مسلمانوں, یا ایھا الکافرون کا معنی مسلمانوں کروں؟ اکھے نہیں, تم یوں کہو, اے پیارے پیارے کافرو, پیارے پیارے کافرو. استادوں نے کہا پیارے پیارے تو کہو گے, پر جب کافر کہو گے تو پھر بات تو وہی آ جائے گی. اب دیکھو قرآن پاک کے الفاظ. وہ دوستو بات کو سمجھو, پکا ایمان انسان کو رکھنا چاہیے. جو کافر ہے وہ کافر ہے, اور کافروں میں جو شیطانیوں کو کام کرتا ہے وہ شیطان ہے. اور سمجھے, جو کافروں کے یہ بڑے بڑے سرغنے, بڑے بڑے پیر, بڑے بڑے اعلیٰ حضرت ہو, وہ سمجھے یہ بڑے بڑے اعلیٰ حضرت جو توحیدیوں کے مروانے کے منصوبے بناتی ہیں, فلاں کو مارو, فلاں کو مارو, فلاں کو مار دو, یہ اپنی خدائی منواتی ہیں اور توحید اللہ کی ختم کرنا چاہتی ہیں, مٹانا چاہتی ہیں. یہ شیطان ہیں, ان کے شیطان ہونے میں کوئی شک نہیں ہے. حکومت والے ہوں تب شیطان ہے, مولوی ہوں تب شیطان ہے. وہ سمجھے, جو توحید کو مٹاتا ہے, توحید والوں کو مٹاتا ہے, حق والوں کو مٹاتا ہے, حق والوں کو نقصان دیتا ہے, حق والوں کے خلاف سازشیں کرتا ہے, منصوبے بناتا ہے, وہ شیطان ہے. شیطان پرلے درجے کا وہ کافر ہے, خواہ وہ چھوٹا حضرت ہوتے خواہ اللہ حضرت. اچھا جی, وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ کون من احبار الیہود ورؤوس المشرکین والمنافقین. تفسیر ابن کثیر. اپنے شیطانوں کو ملتی ہیں, اپنے سرغنوں کو, اپنے پیروں کو, ان کو کہتی ہیں ہم تمہارے ہیں, اور مسلمانوں کے ساتھ جا کر مذاق کرتی ہیں. اللہ یستہزئ, جزائے استہزاء, جزائے. اللہ کہتا ہے میں تمہارے مذاق کا تمہیں بدلہ دوں گا. جب پیارے پیغمبر کے صحابہ کے لیے انہوں نے مستہزئون کا لفظ فرمایا, لفظ کہا, اللہ برداشت نہیں کرتا. اللہ پاک کہتا ہے استہزاء کرتے ہو, چنگا تو انہوں میں صدہ کرسن لتر مورسن خبیثوں کتے ہو. اللہ یستہزئ بہم, اور میرے نبی کے یاروں کے ساتھ مذاق کرنے والوں, میں اللہ خود تمہیں سزا دوں گا. میں اللہ خود سزا دوں گا. میرے نبی کے یاروں کے لیے ایسا لفظ کہتے ہو. اللہ یستہزئ بہم, اللہ بدلہ دے گا ان کے استہزاء کا. ان کے استہزاء کا کیا دے گا؟ بدلہ دے گا. اب اللہ جو بدلہ دے گا تو وہ استہزاء ہوگا یا استہزاء کا بدلہ ہوگا؟ وہ استہزاء کا کیا ہوگا؟ بدلہ. لیکن اس کو استہزاء کہہ دیا گیا مشاکلتاً. جس طرح قرآن پاک میں آیت ہے جزاء سیئۃ سیئۃ مثلھا. سیئہ کا بدلہ کیا ہے؟ سیئہ. سیئہ کا بدلہ سیئہ ہے. جو سیئہ کی تم جزا اور بدلہ دو گے وہ سیئہ ہوگا کہ وہ اس کا بدلہ ہوگا؟ وہ اس کا کیا ہوگا؟ بدلہ ہوگا. وہ تو سیئہ وہ نہیں ہوگا, نیکی ہوگا. وہ سمجھے, وہ سیئہ نہیں ہوگا, کیا ہوگا؟ نیکی. لیکن بدلے کو بھی سیئہ کہہ دیا گیا مشاکلتاً. یہاں استہزاء کے بدلے کو استہزاء کہہ دیا گیا مشاکلتاً. وہ سمجھے, مشاکلتاً لفظ بول دیا جاتا ہے, حقیقت کے اندر مراد کیا ہوتا ہے؟ اس کام کا بدلہ, اس کام کا. اللہ ان کو بدلہ دے گا, اللہ ان کو بدلہ دے گا. وَيَمُدُّهُمْ, یہ بیان استہزاء. اللہ کیا بدلہ دے گا تو؟ کیا؟ اللہ خود اس کو آگے واضح کرتا ہے. یمدہم فی طغیانہم, ان کی سرکشی میں, یمدہم ان کو لمبا کر دے گا. او
طغیانی کرتے جاؤ، سرکش بنتے جاؤ، بنتے جاؤ، بنتے جاؤ، بنتے جاؤ، ایک دفعہ پکڑ کے خوب جوتے لگاؤں گا. یمدہم فی طغیانہم یامہونا، یامہون سرگردان حیران پھرتے ہیں، سرگردان حیران پھرتے ہیں. یامہون کا معنی شاہ ولی اللہ صاحب کرتے ہیں کور دل شدہ اندھ، کور دل شدہ اندھ، دل اندھے ہو چکے ہیں. ایک تو یہ آنکھ کا اندھا ہونا، ایک ہے دل کا، یہ دل کے اندھے ہیں، عقل کے اندھے ہیں. شاہ عبد القادر، شاہ عبد القادر کہتے ہیں عقل کے اندھے، اور شاہ ولی اللہ ترجمہ کرتے ہیں کور دل شدہ اندھ، دل کے اندھے، دل کے اندھے. اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہ ثمرہ نفاق، منافقت کا نتیجہ ثمرہ. اللہ کہتا ہے یہ ان صفتوں والے، وہ سمجھے ان ہے سارا ان منافقوں کے یہ حالات تم نے یہ سن لیے، ان صفات والے. اشتراؤ، انہوں نے لے لیا گمراہی کو بدلے ہدایت کے، گمراہی کو لے لیا بدلے ہدایت کے. سوال پیدا ہوتا ہے کیا ہدایت تھی اور وہ چھوڑ دی اور گمراہی لے لی؟ حالانکہ ان کے پاس تو ہدایت نہیں تھی. وہ سمجھے خرید لیا انہوں نے گمراہی کو بدلے ہدایت کے، یعنی ہدایت ان کے پاس تھی وہ دے دی تے گمراہی خرید لی، گمراہی خرید لی، حالانکہ ان کے پاس تو ہدایت تھی کوئی نہیں. پہلا جواب کہ ہدایت سے مراد فطری ہدایت، ہدایت سے مراد فطری ہدایت، فطرتاً ہدایت. کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے پیدا ہوتے وقت وہ اسلام کی فطرت پر ہوتا ہے، ہدایت پر ہوتا ہے. پھر اس کے بعد فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، پھر ماں باپ کے ساتھ، ماحول کے ساتھ، معاشرے کے ساتھ مل کر کبھی یہودی بن جاتا ہے، نصرانی بن جاتا ہے، مجوسی بن جاتا ہے، مشرک بن جاتا ہے، ورنہ اصل فطرت کے اعتبار سے کیا ہے اس کے پاس؟ اسلام. تو یہاں ہدایت سے مراد ہے فطری ہدایت، فطری، اس لیے آپ کے پاس لکھا ہوگا فطری ہدایت. یا دوسرا جواب اشتراؤ بمعنی اختارو، اشترا کا معنی خریدنا نہیں کرنا، بلکہ اشترا یشتری بمعنی اختار یختارو، اختارا سمجھو اللہ نے دونوں رستے سامنے رکھ دیے، یہ گمراہی ہے یہ ہدایت ہے، تمہیں اختیار ہے، یہ لینا چاہتے ہو یہ لے لو، وہ لینا چاہتے ہو وہ لے لو. اللہ نے دونوں رستے واضح کر دیے ہیں، گمراہی کا بھی اور ہدایت کا بھی، اور اختیار دے دیا ہے. اب انہوں نے کیا لیا؟ گمراہی لے لی تو ہدایت نہ لی. تو اشتراؤ بمعنی اختارو، نیچے لکھا ہوگا بمعنی اختیار و ترجیح، یا اختارو کا لفظ لکھا ہوگا. لے لیا انہوں نے گمراہی کو بدلے ہدایت کے. فما ربحت تجارتہم، پس نہ نفع دیا ان کی تجارت نے. تجارت فاعل ہے، حالانکہ تجارت نفع نہیں دیتی، تجارت نفع کا سبب ہوتی ہے. تجارت نفع کا کیا ہوتی ہے؟ سبب. اصل فاعل تو نفع حاصل کرنے والا انسان ہوتا ہے، تجارت اس کے لیے کیا ہوتی ہے؟ سبب ہوتی ہے. تو یہ سبب کی طرف نسبت کر دی گئی ہے مجازن، سبب کو فاعل بنا دیا گیا ہے مجازن، سبب کی طرف نسبت کی کر دی گئی ہے مجازی طور پر. ما ربحت تجارت، اور تجارت یہ اضافت جو ہے اضافت آد خارجی کی ہے. تجارت سے مراد مخصوص تجارت، مال والی تجارت مراد نہیں ہے، یہ مخصوص تجارت. یہ مخصوص تجارت کون سی ہے؟ کہ اللہ نے ہدایت بھی سامنے رکھ دی، اللہ نے گمراہی بھی سامنے رکھ دی، اور انہوں نے ہدایت نہ لی اور ضلالت لے لی. یہ مخصوص تجارت، وہ سمجھے، یہ مخصوص تجارت جو انہوں نے کی، اس نے کوئی نفع نہ دیا. وما کانوا علت،
انہیں نفع حاصل نہ ہوا جی، کیوں؟ اللہ کہتا ہے ان کو تجارت کرنے کا طریقہ سلیقہ ہی نہیں آتا تھا، ان کو کچھ سمجھی وما کانوا مہتدین، یہ نہیں تھے راہ پانے والے، ان کو نیچے ایک عبارت لکھی ہوگی سرے سے ان کو تجارت کا ڈھنگ ہی نہ آیا، سرے سے ان کو تجارت کا ڈھنگ ہی نہ آیا، نہیں تھے ہدایت پانے والے، نہیں تھے یہ ہدایت، سمجھو۔ اب یہ تیسری جماعت ہے، غیر المغضوب علیہم، آگے ولد ضالین ما کانوا مہتدین، ضالین ہدایت نہ پائی تے ضلالت، ضلالت پالی، یہ کیا ہو گئے؟ ضالین، کیا ہو گئے؟ او بالکل تیسری جماعت کے ساتھ ملتا ہے۔ تیسری جماعت کیا ہے؟ ضالین کی، انہوں نے ضلالت لے لی، ہدایت نہ لی، ہدایت نہ لی، ضلالت لے لی، یہ ہیں ضالین۔ یہ کیا ہے؟ یہ تیسری جماعت، یہ کیا ہے؟ ضالین، تیسری جماعت ضالین۔ اب آگے آئیے، مثلہم کمثل الذی استوقد نارا فلما اضاءت ما حولہ ذہب اللہ بنورہم۔ پہلے میں تفسیر آپ کے سامنے ان آیتوں کی وہ کروں گا جو عام طور پہ مفسرین کرتے ہیں۔ عام طور پر مفسرین یہاں یہ دو مثالیں آ رہے ہیں، مثلہم ایک، تے او کصیب من السماء دوسری، دو مثالیں ہیں۔ عام طور پہ مفسرین کہتے ہیں یہ دونوں مثالیں ہیں منافقوں کی، جو تیسری جماعت ہے ضالین کی۔ تیسری جماعت جو ضالین والی جماعت ہے نا، منافقوں والی، یہ دونوں مثالیں تیسری جماعت کی ہیں۔ سمجھو یہ معنی کس کا کرنے لگا ہوں؟ عام طور پہ ہمارے اہل سنت والجماعت مفسرین نے جو تفسیر کی ہے وہ سمجھو پہلے۔ مثلہم، مثال ان منافقوں کی، مثال ان، یہ جو کفار لکھا ہے وہ دوسری تفسیر آئے گی، یہ نہیں ہے کہ اس کو اب کاٹ دو، بات کو سمجھو، یہ الگ دو تفسیریں یہاں میں نے کرنی ہے آپ کے سامنے۔ پہلی تفسیر جو عام طور پہ مفسرین اہل سنت والجماعت نے کی، پھر دوسری تفسیر وہ پیش کروں گا جو ہمارے مولانا حسین علی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کی ہے۔ اب آئیے ذرا پہلے وہ تفسیر جو عام طور پہ ہمارے اہل سنت والجماعت بزرگوں نے کی ہے، وہ کیا؟ مثلہم، مثال ان منافقوں کی، مثال کن کی؟ ان منافقوں کی۔ یہ کا مثل یہ پہلی آ گئی، تو آگے او کا سیب دوسری آ گئی، وہ سمجھے؟ دونوں مثالیں کس کی ہیں؟ منافقوں کی۔ فرق اتنا ہے، وہ کہتی ہیں پہلے منافق اعلیٰ، دوسرے منافق ادنا۔ پہلے منافق او شیطان، اوے جن کو اللہ نے کیا کہا تھا؟ شیاطین۔ تے دوسرے منافق ہے جاسوس، سی آئی ڈی والے۔ یہ جو بڑے بڑے شیطان تھے نا، وہ تو رسول پاک کی محفل میں آتے ہی نہیں تھے، ہاں یہ چھوٹے چھوٹے شتونگڑے بھیجتے تھے، جاؤ دیکھ کے آؤ کیا کرتے ہیں، جاؤ دیکھ کے آؤ کیا کرتے ہیں۔ اچھا جی، اب یہ عام طور پہ ہمارے بزرگ جو اہل سنت والجماعت علماء ہیں جو تفسیر اس کی کرتے ہیں، پہلی تفسیر آ رہی ہے وہ مثلہم، مثلہم، تھوڑا زیادہ نہ کم رکھتا ہے، مثال ان منافقوں کی کمثل الذی استوقد نارا، الذی بمعنی الذین،
الذی بمانا کیوں، وہ آگے بتاتا ہوں. فلما ذات ما حولہ ذہب اللہ بنورہم. اب کیا آ گیا؟ بنور ہی کی بجائے بنور ہم. تارا کا ہوم، تارا کا ہو نہیں برکے تارا کا ہوم. لا یبصرون، لا یبصرون لب کے لا یبصر، اس لیے اس اگلی ضمیروں کو دیکھ کر وہ کہتے ہیں یہ الذی بمانا الذین کے ہے. وہ سمجھے؟ الذی بمانا کس کے؟ اب پہلے بات سمجھ لو. منافقوں کی مثال بنانی ہے. ان منافقوں کی مثال ایسے ہے جیسے آگ روشن کی ان منافقوں نے، یعنی اسلام کا اقرار کیا. اسلام کا آگ روشن کی ان منافقوں نے. کیا مطلب؟ انہوں نے اسلام کا اقرار کیا. اب اسلام کا اقرار کرنے کے بعد پھر یہ اسلام کی روشنی خوب پھیل گئی. اسلام کی روشنی خوب پھیل گئی. یہ پھیل گئی کیا ہے؟ یہ نیچے لکھا ہوگا فوائد مالیہ و جسمانیہ مرادیں. جب روشنی پھیلی یعنی اسلام پھیلا، انہوں نے اسلام کا اقرار کیا، یہ آگ روشن کی. آگ روشن کی کیا ہے؟ اسلام کا اقرار کیا. پھر ماحول اس کا سارا وہ روشنی پھیل گئی. روشنی پھیل گئی کیا مطلب؟ مسلمانوں کو بڑے فوائد حاصل ہو گئے، مال غنیمت وغیرہ فوائد مالی جسمانی حاصل ہو گئے. جب حاصل ہو گئے اب انہوں نے فائدہ لینا تھا نا، اب انہوں نے فائدہ لینا تھا. ذہب اللہ بنورہم، ان کا نور اللہ لے گیا. ان کی جو آگ روشنی تھی وہ اللہ روشنی گئی. نیچے لکھا ہے محرومی از فوائد بوجہ ظہور نفاق. ان کا نفاق ظاہر ہو گیا. نفاق ظاہر ہو گیا تو منافقوں کو تو یہ کوئی فائدہ نہ ملا. یہ کیا ہو گئے؟ محروم ہو گئے. وہ سمجھے؟ یہ کیا ہو گئے؟ محروم ہو گئے. محرومی از فوائد بوجہ ظہور نفاق کو روشنی سلب کرنے سے تعبیر کیا. ذہب اللہ بنور و تارا کو چھوڑ دیا ان کو ظلمتوں میں. لا یبصرون، اب یہ دیکھ سکتے نہیں ہیں. سمن بہرے ہیں، بکمن گونگے ہیں، امیون اندھے ہیں. فہم لا یرجعون، اب یہ کفر و شرک سے رجوع نہیں کرتے. یہ عام مفسرین کہتی ہیں ان منافقوں کا حال ہے یہ کہ انہوں نے اسلام کا اقرار کر کے اسلام سے پھر فوائد حاصل کرنا چاہے، لیکن اللہ پاک نے ان کی منافقت ظاہر کر دی. ان کی منافقت کیا کر دی؟ ظاہر کر دی. جب ان کی منافقت ظاہر ہو گئی یہ فوائد سے محروم ہو گئے. فوائد سے کیا ہو گئے؟ محروم ہو گئے. یہ ایک مثال، یہ ایک مثال. آگے دوسری مثال. جو دوسری مثال ہے وہ بھی منافقوں کی ہے، وہ آسان ہے. اب آئیے دوسری تفسیر. یہ دوسری مثال چونکہ اس میں اتفاق ہے وہ اکٹھا کر دوں گا بعد میں. اب پہلی مثال پہ پھر آؤ. ہمارے حضرت صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ فرماتے ہیں کہ یہ پہلی مثال منافقوں کی نہیں ہے. پہلی مثال ہے دوسری جماعت جو پکے کافر تھے، پکے کافر تھے، ان کی مثال ہے جن پر مہر لگ گئی، جن پر مغضوب علیہم، جن پر کیا لگی؟ مہر لگی. ختم اللہ علی قلوبہم. یہ پہلی مثال ان کی ہے. او کا سیبن، یہ آگے جو آ رہی ہے یہ دوسری مثال منافقوں کی ہے. اب ذرا سمجھو، منافقوں کا حال آپ نے سارا پڑھا ہے، وَمِنَ النَّاسِ سے لے کر وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ تک، یہ سارا حال آپ نے پڑھ لیا. کہیں اللہ پاک نے منافقوں کے لیے مہر لگانے کا ذکر کیا ہے؟ ان منافقوں کے لیے مہر لگانے کا ذکر نہیں آیا. اور جو دوسری قسم ہے ان کے لیے ختم اللہ علی قلوبہم، مہر لگانے کا اللہ نے ذکر کیا ہے. اب ان دونوں مثالوں کو ذرا دیکھو. پہلی مثال لا یبصرون صم
بکمن ہم یون فہم لا. حضرت صاحب کہتے ہیں یہ ان کو دیکھو، یہ سمن بکمن ہم یون، یہ ایسے جیسے ختم اللہ والا قلوبہم، دل پر مہر لگی یہ بکمن، کانوں پر مہر لگی سمن، کانوں پر مہر لگی سمن، آنکھوں پر پردہ آیا امیون. یہ سمن بکمن امیون یہ سارا بالکل اس طرح ہے جس طرح ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم. جس طرح خود سوچو اب یہ تینوں لفظ بالکل ملتے ہیں دوسری مثال کے ساتھ. اور آگے فہم لا یرجعون، یہ کفر و شرک کو چھوڑیں گے نہیں. وہاں کیا ہے؟ لا یومنون، لا ایمان نہیں لائیں گے. وہاں لا یومنون، یہاں لا یرجعون. وہاں کیا؟ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم. یہاں کیا ہے؟ سمن بکمن عمیون. وہاں مہر کا ذکر، یہاں بھی مہر کا ذکر. لہذا یہ مثال دوسری جماعت کی ہے. اور آگے تیسری جماعت دیکھو، او آگے ذرا جاؤ تھوڑا سا. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ. اگر اللہ چاہتا تو ان کے کانوں کو لے جاتا، آنکھوں کو لے جاتا. اللہ چاہتا کانوں کو لے جاتا، یعنی کانوں پر مہر لگا دیتا. اللہ چاہتا آنکھوں پر پردہ ڈال دیتا، مہر لگا دیتا، پردہ ڈال دیتا، پر ڈالا نہیں، مہر لگائی نہیں. سمجھے؟ دیکھو کتنا فرق ہے. اب دوسری جماعت کون سی ہے؟ جن مغضوب علیہم، جن پر مہر لگ گئی. اور تیسری جماعت کون سی ہے؟ جن پر مہر نہیں لگی. اب مثالیں جو دو آ رہی ہیں، پہلی مثال میں بالکل اس طرح ذکر آ رہا ہے جس طرح مہر لگنے کا ہوتا ہے، اور دوسری مثال میں صاف اللہ کہتا ہے میں نے مہر لگائی نہیں ہے. اگر اللہ چاہتا تو مہر لگا دیتا. تو معلوم ہوتا ہے یہ پہلی مثال پکے کافروں کی اور دوسری مثال منافقوں کی. دوسری مثال کس کی ہے؟ اب آئیے، اب یہ صاف لفظ ہیں قرآن پاک کے. مثلہم، مثال ان کافروں کی. اب عام مفسرین نے مانا کیا کیا؟ منافقوں کی. مولانا حسین علی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مطابق مانا کیا ہوگا؟ مثال ان اور دوسری جماعت. اور سمجھے؟ مثال ان کافروں کی. نیچے بھی لکھا ہوگا مثال فریق ثانی یعنی لا علاج مریض. فریق ثانی یعنی لا علاج مریض. مثال ان کافروں کی کمثل الذی استوقد نارا. اب سمجھو، اس آدمی کی طرح جس نے آگ روشن کی. یہ آگ روشن کرنے والے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. اب یہ تفسیر سمجھو. الذی استوقد سے مراد کون ہے؟ نبی پاک. نبی پاک آئے ہیں، نبی پاک نے آگ کو روشن کیا ہے. بات کو سمجھو. یہ اوقدہ یو کی دو باب افعال سے. اوقدہ یو کی دو کا معنی ہوتا ہے روشنی کرنا، آگ جلانا. اوقدہ یو کے دو. یہاں اوقدہ کی بجائے ہے استوقدہ. باب استفعال پہ اللہ لے گیا ہے. باب افعال کی بجائے کیا ہے؟ باب استفعال. سمجھو، یہاں پر مبالغہ اللہ پاک کر رہا ہے. یعنی میرے پیغمبر نے اسلام کے روشن کرنے میں بڑی محنت کی. وہ سمجھے؟ صرف اسلام کی روشنی کی نہیں بلکہ اسلام کی روشنی میں بڑی محنت کی. میرے پیغمبر نے اسلام کی روشنی میں بڑی محنت کی. اب محنت کا نتیجہ کیا نکلا؟ فلما ازات ما حولہ، او اسلام ارد گرد پھیل گیا.
مکہ میں بھی، اور مکہ کے ارد گرد روم تک، ایران تک جا پہنچا، بصرے تک جا پہنچا، حبشے تک جا پہنچا. وہ سمجھے؟ میرے پیارے پیغمبر نے اسلام کے پھیلانے میں، اسلام کی روشنی میں بڑی محنت کی. اس محنت کا نتیجہ کیا نکلا؟ ماحول سارا روشن ہو گیا، اسلام پھیل گیا. اسلام کی روشنی یہ آزاد لازمی بھی ہے، متعدی بھی ہے. ماحول روشن ہو گیا، اس کا ارد گرد روشن ہو گیا، اس کا ارد گرد، اور یا روشن کر دیا اس آگ نے اپنے ارد گرد کو، اس آدمی کے ارد گرد کو. آگ نے اس جلانے والے کے ارد گرد جتنے لوگ تھے وہاں پر کیا کر دی؟ روشنی ہی روشنی کر دی. اب ذہب اللہ بنورہم، یہاں اندماج ہے. اندماج یعنی عندہ رجال آخرون. پیغمبر جلا رہا تھا، روشنی پھیلا رہا تھا، وہاں کچھ لوگ تھے، وہاں کچھ لوگ تھے. اب چاہیے تھا وہ لوگ اس روشنی سے فائدہ اٹھاتے. یہ مکہ والے اس روشنی سے، نور توحید سے فائدہ اٹھاتے، لیکن ضدی تھے، لیکن ضدی تھے، ماننے کے لیے تیار نہ ہوتے تھے. ضد کرتے رہے، اتنے پکے بن گئے کہ ماننے کے لیے تیار. دنیا مان گئی پر یہ ماننے کے لیے تیار نہ ہوئے. یہ اتنے پکے کافر تھے، یہ ماننے کے لیے تیار نہ ہوئے. تو پھر اللہ نے بھی کیا ذہب اللہ بنور، وہی مہر لگا دی گوئے کہ اللہ ان کے نور کو لے گیا، ان کو چھوڑ دیا ظلمتوں میں. اب دیکھ نہیں سکتے، اب وہ بہرے ہو چکے ہیں، گونگے ہو چکے ہیں، اندھے ہو چکے ہیں. اب فہم لا یرجعون، اپنے کفر و شرک سے رجوع نہیں کریں گے. یہ مثال ہے کس کی؟ دوسرے درجے کے دوسری جو جماعت ہے، لا علاج مریض کافر، یہ فائدہ اٹھانے والے نہیں ہیں، ضدی ہیں، ان پر مہر لگ گئی ہے. آگے آؤ کا سیبن، یہ دوسری مثال منافقوں کی. دوسری مثال، چونکہ دو جماعتیں ہیں کافروں کی، تو پہلی مثال پکے کافروں کی، ضدی کافروں کی. دوسری مثال منافق کافروں کی. پہلی مثال ان کافروں کی جن پر مہر لگی، دوسری مثال ان کافروں کی جن پر مہر نہیں لگی. مغضوب علیہم دوسری جماعت جن پہ مہر لگی، ظالم تیسری جماعت جن پہ مہر نہیں لگی. ایک مثال مغضوب علیہم کی، دوسری مثال ظالم کی. باقی جو پہلی جماعت ہے منعم علیہم، وہ تو اپنے ہیں، ان کی تو تعریفیں ہی تعریفیں ہو رہی ہیں. ان کی مثالیں دینے کی کوئی ضرورت، ان کی مثال اللہ نے کوئی ذکر نہیں کی. ایمان والوں کی، کیوں؟ ایمان والوں کے مثال کے یہاں ذکر کرنے کی ضرورت نہیں تھی. یہاں مسلمانوں کو آگاہ کرنا تھا ان کافروں سے اور منافقوں سے. آگاہ کرنا تھا کس سے؟ کافروں سے اور منافقوں سے. چلو جی، او کا سیبن، یہ او عام مفسرین او بنائیں گے تخییر کا. تخییر کیا مطلب؟ یعنی چاہو تو منافقوں کی یہ مثال دو اور چاہو تو یہ دے لو، او یہ یا یہ. وہ سمجھے؟ یہ دونوں مثالیں کس کی ہیں؟ منافقوں کی. یہ یا یہ او تخییر. تخییر اختیار ہے، تمہیں اختیار ہے. یہ مثال بھی منافقوں کی ہے، یہ مثال بھی منافقوں کی ہے. تم مرضی ہو تو یہ مثال دے لو، مرضی ہو تو یہ مثال دے لو، تمہیں اختیار ہے. یہ او تخییر کا ہوگا عام مفسرین کی تفسیر کے مطابق. اور مولانا حسین علی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تفسیر کے مطابق او تنویع. او کس کا ہے؟ تنویع نو. او کس کا؟ تنویع نو. تنویع نو، پہلی نو اور ہے کافروں کی، دوسری نو اور ہے کافروں کی. وہ سمجھے؟
پہلے ایک کافروں کی نوع کی مثال، پھر بعد میں دوسرے کافروں کی نوع کی مثال۔ او کس کا ہے؟ تنویع کا۔ پہلے کافروں کی نوع اور تھی، پھر کافروں کی نوع اور تھی۔ اب آئیے، او کصیب من السماء، وہ مثلہم کصیب کا زوی سیب، مثلہم کصیب کا زوی سیب، بارش والوں کی طرح، بارش والوں کی طرح۔ یا منافقوں کی مثال آ رہی ہے، من السماء جو بارش آ رہی ہے آسمان سے، فی ظلمات اس بارش کے اندر ظلمتیں بھی ہیں، ورعد اس کے اندر کڑک بھی ہے، رعد گرجدار آواز، گرجدار آواز بھی ہے، برقن بجلی بھی ہے۔ یجعلون اصابعہم کر لیتے ہیں اپنی انگلیوں کو اپنے کانوں کے اندر، من الصواعق کے کڑک کی وجہ سے، حذر الموت موت کے ڈر کی وجہ سے۔ سیب من السماء، یہ سیب اس سے مراد ہے قرآن، قرآن کی بارش، قرآن کی بارش آ رہی ہے آسمان سے، وہ سمجھے، بارش نازل ہو رہی ہے۔ سما السماء، سوال پیدا ہوتا ہے آسمان سے بارش نہیں ہوتی، بارش تو ہوتی ہے بادلوں سے، بارش آسمان سے نہیں ہوتی، کس سے ہوتی ہے؟ بادلوں سے۔ سمجھو، سما لکھتے ہیں کل ما اذل کا، جو تجھ سے بلند ہو، اونچا ہو، تجھ پہ سایہ کرے، فہو سما۔ تو یہاں پر سما، سما سے مراد کیا ہے؟ بادل۔ سما سے مراد کیا ہے؟ آپ کے بعد ممکن عبارت لکھی ہوگی سما پہ، کل ما علا کا و اذل کا، قرطبی، کل ما علا کا جو تیرے اوپر ہو اور تجھ پہ کیا کرے؟ اذل کا، سایہ کرے، ذل، وہ کیا ہے؟ سما ہے۔ وہ آسمان کو بھی کہتے ہیں اور بادل کو بھی کہتے ہیں، آسمان کو بھی کہتے ہیں اور بادل کو بھی کہتے ہیں۔ تو یہاں بادل سے جو بارش آتی ہے یہ تو بارش کے لیے، لیکن بارش سے مراد کیا ہے؟ قرآن۔ بارش سے مراد کیا ہے؟ قرآن۔ تو وہاں قرآن کہاں سے آ رہا ہے؟ آسمانوں سے۔ قرآن کی بارش کہاں سے آ رہی ہے؟ فی ظلمات، اس قرآن میں ظلمتیں ہیں۔ ظلمتوں سے مراد ہے کفر و شرک کا ذکر۔ قرآن پاک میں کفر اور شرک کا اللہ پاک نے مسئلہ واضح کیا ہے۔ ورعدن، رعد گرج، گرجدار آواز، گرجدار آواز، اس سے مراد کیا ہے؟ وعیدات الہیہ، اللہ کے ڈراوے، وعیدات اللہ کے ڈراوے، اللہ کے عذاب، یہ عذاب ہوگا، یہ عذاب ہوگا، یہ برقن بجلی، چمک، چمک، یہ ہیں براہین الہیہ، توحید کے دلائل، توحید کے دلائل بھی ہیں، نہ ماننے والوں کے لیے ڈراوے بھی ہیں، اور کفر و شرک کے وضاحت بھی ہے۔ یجعلون اصابعہم کر لیتے ہیں وہ اپنے انگلیوں کو اپنے کانوں میں۔ اب کانوں میں انگلی نہیں جاتی، صرف یہ پورا اگلا حصہ یوں رکھا جاتا ہے، لیکن وہ قرآن سے اتنے گھبراتے تھے جیسے گویا کہ زور لگا کر انگلی کانوں میں داخل کر رہے ہیں۔ تو یہاں یجعلون اصابعہم یہ کہا گیا مبالغتاً، یہ کہا گیا ہے مبالغتاً، مبالغے کے طور پہ۔ فی آذانہم کانوں میں، من الصواعق من اجلیہ ہے، کیوں؟ بوجہ کڑک کے، بوجہ کڑک کے، حذر الموت موت کے ڈر کی وجہ سے۔ یہاں موت، وہو الایمان عندہم، یہ قرآن کی بارش آئی تو قرآن نے تو تمہیں ایمان دینا ہے، ہدایت دینی ہے، اور وہ ایمان لینا نہیں چاہتے، کانوں میں انگلیاں دے لیتے ہیں کہ ایمان نہ ملے، ایمان کے ڈر سے۔ ایمان کو مشرک کافر اپنے لیے موت سمجھتا ہے، وہ سمجھے، یہ منافق ہے تو وہ بھی اپنی جگہ پر کافر ہوتے تھے پکے، صرف زبانی طور پر مسلمانوں کو دھوکہ دیتے تھے۔ ایمان لانے کو کیا سمجھتے تھے؟ گویا کہ ہم تو مر گئے، اس لیے ایمان لانے کے لیے تیار نہیں ہوا کرتے تھے۔ آگے جی،
واللہ محیطٌ بالکافرین، اللہ احاطہ کرنے والا ہے کافروں کو. یہ کنایا ہے یعذبہم سے، اللہ ان کو عذاب دے گا، سزا دے گا. اللہ احاطہ کرتا ہے یعنی ان کی شرارتوں کو دیکھ رہا ہے، اللہ سزا خود دے گا. یکاد البرق یخطف ابصارہم، قریب ہے کہ بجلی یخطف ابصارہم، ان کی آنکھوں کو اچک لے. یہ کنایا ہے خیرہ و حیران کرنے سے، ان کی آنکھوں کو حیران کر دے. کلما اضاء لهم مشوا فی، جب روشنی ہوتی ہے ان کے لیے تو چل پڑتی ہیں، روشنی ہوتی ہے معجزات دیکھتی ہیں، مال غنیمت مل جاتا ہے، مال غنیمت مل جاتا ہے. ساتھ ساتھ ہم بھی تمہارے ساتھ ہیں جی، ہم بھی مومن ہیں جی. وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ، جب اندھیری آتی ہے، تکالیف آتی ہیں، کام وہ وسیع بھابیاں نال کوئی نہ ماں وہ سمجھے. اگر ایمان والوں کو، توحید والوں کو غلبہ ہو جائے، غالب ہو جائیں توحید والے، تو پھر اگر ہم بھی تمہارے ساتھ ہیں جی، اسی بھی توحیدی ہیں جی. رات تسی تقریر کی تھی توحید دی جو بڑا مزہ آیا جی بڑے خوش ہیں جی. وچوں توحید دا دشمن، توحید والوں کو مطمئن کرنے کے لیے، دھوکہ دینے کے لیے، جب توحید والوں کو غلبہ ہوتا ہے پھر دھوکہ دیتی ہیں. توحید والوں پہ مصیبت آ جائے، تکلیفیں آ جائیں، کام پھر رک جاتے ہیں، پھر ساتھ نہیں آتے. اللہ کہتا ہے وَلَوْ شَاءَ اللہ. اب دیکھو اللہ کیسا فرق کر رہا ہے. اللہ پاک قرآن کی سمجھ عطا فرمائے. اگر اللہ چاہتا ان کے کانوں پر، ان کی آنکھوں پر مہریں لگا دیتا، لے جاتا، یعنی مہر پر مہر لگائی نہیں. یہ اور جماعت ہے جس پر مہر نہیں لگی. ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے. 10 منٹ کا وقفہ کرو پھر سبق انشاءاللہ.